رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو سلا دیا، اور جب رات کے وقت آپ کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کر آئے تو ان کے لیے کھانا بنایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو بتایا نہیں کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے کیونکہ رات کا وقت ہے۔ اور جب حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ آپ کی بیوی نے صبح ہوتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، اور بتانے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی امانت دے تو کیا آپ اس کی امانت بعینہ واپس کریں گے کہ یا نہیں کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس کی امانت واپس کروں گا، اور میں اپنے پاس رکھ لوں، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی صورت میں جو امانت عطا کی تھی اللہ نے واپس لے لی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر حضور کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی، فرمایا اللہ تم دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور پھر حضرت انس کو حضرت ابو طلحہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور کچھ کھجوریں بھی دیں۔ جب وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کو حضرت انس لے کر گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضور خوش ہوئے۔ ارشاد فرمایا ساتھ کچھ لے کے بھی آئے ہو کہ نہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے وہ کھجوریں خود اپنے منہ میں ڈالیں، پھر وہ چبا کر حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کے منہ میں ڈال کر آپ نے تحنیک فرمائی، ان کو گٹی دی، اور آپ نے حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور دعا دی کہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں 9 لڑکے دیکھے،